امیر صاحب آپ ماشاءاللہ کافی سفر کر کے آئے ہیں، بڑی دور دراز سے آپ لوگ آئے ہیں میرے خیال میں، پشاور سے اس گاؤں میں آئے ہیں جی۔ آپ اس میں دین سکھانے آئے ہیں یا دین سیکھنے آئے ہیں؟ ہم سیکھتے بھی ہیں، اور اگر ہمیں جو چیز آتی ہے ہم لوگوں کو بتا دیں، اگر ہمیں کوئی نہیں تو ان سے سیکھتے۔ اگر آپ سیکھتے ہیں تو یہاں تو ظاہر ہے کوئی سکھانے والا نہیں ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں کیا کوئی سکھاتا ہے؟ اگر آپ سکھاتے ہیں تو پیچھے، اگر سیکھتے ہیں تو یہاں کوئی سکھانے والا نہیں، اگر سکھاتے ہیں تو یہ پشاور اور جتنا وہ آپ کا علاقہ ہے وہ سب کفر، برائی، یہودیت، تھانہ، کچہری، سکول، انگریز سب ختم ہو چکا ہے، ادھر بے پردگی، بے حیائی یہ تو چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، تو پھر گاؤں میں اتنا سفر کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ تو قبلہ ہم اس طرح تو نہیں جائیں گے کہ بھائی اپنی مرضی سے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو جس نے بھیجا ہے اس کو پیچھے کوئی برائی نظر نہیں آئی؟ شاید ہو سکتا ہے جی، ہمیں تو یہ پتہ ہے۔ آپ کے پشاور میں میں جاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر یہودیت، سکول، سینما، فلمیں، ٹی وییں، بم، انگریز بم مار رہا ہے ادھر نہیں مار رہا ہے؟ تو ہر کفر برائی تو ادھر عام ہے، اور سفر اس گاؤں میں ہو رہا ہے، او جو پتہ نہیں کتنا دور ہے، جنگل میں ہے، ادھر ادھر جنگل ہے۔ ایمان سے بتانا پشاور میں برائی زیادہ ہے یا اس گاؤں میں؟ سچی بتانا۔ پشاور میں میں نے خود ادھر کوئی سینما دیکھا ہے آپ نے؟ اس گاؤں میں سینما ہے؟ نہیں سہمت ہے، ادھر تھانہ ہے، نہیں کچہری ہے، نہیں، کون سی وہ برائی نظر آئی ہے کہ پشاور سے آپ بھاگے ہیں پریشان ہو کر کے پتہ نہیں یہ دنیا کیسے غرق ہو رہی ہے بے دینی میں، تو ان کو جا کر کوئی دین سکھا دیں؟ یہ سوال سمجھ آ گیا میرا؟ اچھا، آگے بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ دین کی تبلیغ کے جز کتنے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے تبلیغ کے کتنے جز ہیں؟ یہ تو بتا سکتے ہیں جس علم ہو۔ یہ واحد مبلغ تبلیغ کس کا پیشہ ہے، انبیاء کا یا جہلاء کا؟ انبیاء علیہ السلام کرتے آئے، ٹھیک ہے، انبیاء کا پیشہ کیا ہے؟ تبلیغ۔ جہلاء کا تو نہیں ہے، تو آپ تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، تو جاہل تبلیغ کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ڈاکٹروں والا کام اناڑی آدمی جس نے کبھی کسی سرنج کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کرنا شروع کر دے تو برباد کرے گا، مریضوں کو مارے گا کہ علاج کرے گا؟ اگر اناڑی آدمی گاڑی چلائے تو کیا اثر کرے گا؟ ایکسیڈنٹ کرے گا۔ تو آپ ایکسیڈنٹ کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ابھی تو بات ہماری تو سنی نہیں، یہ بچ گئے ہیں، خدا نے ان کو بچا لیا کہ آپ کی بات نہیں سنی انہوں نے، سن لیتے تو جیسے آپ کا کباڑا ان کا بھی کباڑا ہوتا۔ یہ تمہارے امیر صاحب ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ تو پیچھے ہیں نا، ابھی آپ کو تو پتہ نہیں علم و فضل کا کیا حال ہوگا۔ اچھا، تبلیغ کے جز کتنے ہیں پتہ ہے؟ قرآن حدیث شریعت میں کیا بتایا ہے؟ 2 جز ہیں۔ بے شک تبلیغ کے کتنا جز ہے؟ 2۔ تامرون بالمعروف ہے وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم کہتے ہو اور برائی سے تم منع کرتے ہو۔ یاد رکھنا میری بات، کسی کا کلمہ نہ پڑھو، بے شک، یہ اندھے ہو کر چلنا کسی کے پیچھے یہ دوست کی بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ حق پہچان۔ پورا افغانستان وہ سرزمین تھی جہاں پر انگریز کسی کافر نے وہاں پر قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ قبائلی علاقے وہ غیور علاقے تھے کہ علامہ اقبال نے ان کی تاریخ میں نظمیں لکھی ہیں، اور انگریز زور لگاتا رہا ہے، انگریز مر کر واپس وہاں سے چلا گیا ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے کبھی وہاں پر کافر اور انگریز کے پاؤں نہیں آنے دی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ سکندر اعظم بھی یہاں پر نہیں پہنچ سکا، لیکن آج وہی افغانستان اور قبائلی ہیں
کہ انگریز کے ہاتھوں وہ جوتے کھا رہے ہیں، وہ عذاب علیم میں مبتلا ہیں کہ خدا کا نام. کیا وجہ ہے؟ یہ لانتی منحوس ٹولہ جب سے وہابی وہاں پہنچا ہے، اور نیچری دو ٹولے ہیں مسلمانوں کے قاتل دشمن. ایک وہابی ٹولہ ہے، ایک نیچری ٹولہ ہے. نیچری سکول میں تیار ہوتے ہیں اور وہابی مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں. سعودیہ والے ابن عبد الوہاب نے وہ سب سے پہلے کام کیا تھا. آپ کو پتا ہے یہ سعودیہ کی سلطنت جو ہے، اس کا نام سعودیہ تھوڑا تھا، اس کا نام تو مکہ مدینہ اور حجاز مقدس تھا. سعودیہ نام اس کا کب سے پڑا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے سعودیہ کہاں سے تو چلا ہے؟ سعود ایک ڈاکو تھا، ڈاکو عرب کا، جو شاہ سعود جس کو کہتے ہیں. شاہ سعود کیا تھا؟ خنزیر سعود تھا یہود کا بیچا. اس نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکی مسلمان اور وہاں کے مسلمانوں کو مروایا. آپ کو پتا ہے کیوں جی؟ وہاں پر برطانیہ نے حملہ کیا تھا. برطانیہ نے ان کے ساتھ مل کر وہاں کی بادشاہی مسلمانوں کی ختم کروائی. پھر 1915 میں معاہدہ ہوا. کس سن میں؟ 1915. کس کا معاہدہ ہوا؟ برطانیہ اور وہابیوں کا، وہاں کے سعودیہ خاندان کا. وہابی اور سعودی خاندان، سعودی ڈکیٹوں کا خاندان تھا، اور وہابی جو یہ اسلام کے ڈکیٹ تھے، اسلام پر ڈاکہ ڈالنے والے کلام تھے. انہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور انگریز کافر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مروایا. جب سلطنت وہاں سے چھین لی گئی مسلمانوں سے، تو انگریز نے کہا ہم تمہیں ایک شرط پر دیں گے، ہمیں لکھو، ہمارے پاس معاہدہ لکھو. یہ شرط پر دیں گے، اس شرط پر دیں گے کہ تو جو سعودی حکومت کا بادشاہ قائم ہوگا، بنے گا، وہ برطانیہ کا مخالف نہیں ہوگا. برطانیہ کا مخالف نہیں ہو کر نہیں گرنا میری باتوں پر. یہ کوئی رائے بینڈ کا اجتماع نہیں ہے، یہ دین حق کا اجتماع جو میں کر رہا ہوں. آج تک یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کبھی کسی بڑے نہیں سنائی ہوگی، کیونکہ وہ پیسہ کھانے والے اور ٹکر بٹورنے والے اور بندے کرتے کرنے والے، جیسے میں آگے چل کر بتاؤں گا. ایمان سے بتاؤ، آج تک جو سعودی حکمران بنتے ہیں یہ امریکہ برطانیہ کے دشمن ہوتے ہیں یا دوست؟ صحیح بتانا ایمان. دوست. کیوں بھائی دوست؟ امریکہ برطانیہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے بہترین دوست سعودی اور پاکستان ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بے شک. جی ہاں. یہ جب صدام نے حملہ کیا کویت پر تو سعودیہ نے کس کو بلایا تھا؟ امریکہ. بولو. امریکہ. امریکہ کو بلایا امداد کے لیے. جی ہاں. جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، غوث اعظم مدد کرنا شرک ہے، غوث اعظم مدد کرے وہ کسی کو پکارنا شرک ہے. جنہوں نے رحمان بابے کا دربار پشاور میں اڑایا ہے وہ کون ٹولا ہے؟ اڑایا دربار کے لیے اڑایا؟ سنا نہیں ہے. میں آپ کو سے دیکھ کر آئی ہوں، تم کہتے سنا نہیں ہے. رحمان بابا کا دربار سنا ہے ادھر پشاور میں؟ دیکھا ہے نا؟ دیکھا ہے. وہ کیوں اڑایا گیا ہے بموں سے؟ دھماکو والے نے اڑا دیا. بالکل صحیح بات ہے، اڑا دیا ہم نے خود. مجھے شرپسند جو کہ شرپسند کیا ہے؟ سنو، تبلیغ والا کیا ہے؟ وہ ایک شہر کھانے کے پھینکا ہے. صرف بات اتنا ہے کہ ان کے پاس بم ہے. ایک جماعت تم نے بموں کی بنا رکھی ہے، ایک بستر والوں کو بنا رکی ہے. بستر والوں کا کام ہے کہ پہلے ادھر سے لوگوں کو پھنسانا ہے، جب پھنس جاتے پھر کہتے ہیں بم اٹھا لو، شاہ ادھر چلے جاؤ. بات تو ساری وہاں بھی جو بندی کی ہے. فتنہ شر کس کا ہے سارا؟ اب بات یہ ہے کہ برطانیہ کا معاہدہ ہوا اور کہا کہ برطانیہ کا مخالف حکمران نہیں آئے گا. نمبر 1. نمبر 2، سعودی حکومت وہاں کا رقبہ، زمین، جائیداد کسی کو مستاجری پر نہیں دے سکے گا، کسی کو رہن پر نہیں دے سکے گا، کسی کو بیچ نہیں سکے گا. ایمان سے بتانا وہاں پر کوئی آدمی رقبہ خرید سکتا ہے آپ کا؟ کیوں؟ رسول اکرم نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، حدیث میں منع ہے. کس نے منع کیا؟ اور وہاں پر مسلمان نہیں لا سکتا رقبہ خرید کر. ہمارے رسول اکرم نے صحابہ کی جانیں قربان کی ہے وہاں پر. کافروں کے قبضے سے رقبہ نکالا ہے. اس لیے نکالا تھا کہ آج یہاں پر میرا مسلمان، میرا امتی یہاں نہیں ٹھہر سکے گا. اور وہاں پر انگریز ٹھہر رہا ہے. اس نے 32 اڈے وہاں پر بنا رکھے ہیں، وہاں پر جگہ دے رکھی ہے. انہوں نے پھر اسامہ بنایا ہے. اسامہ آ کر افغانستان تباہ کروا گیا. سوال یہ ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ خود کو مرواتا ہے یا قوم کو مرواتا ہے؟
خود مرواتا آپ کی اصل کیا کہتی ہے؟ خود مرتا جو مجاہد ہوتا ہے وہ خود کو مرواتا ہے یا قوم کو مرواتا ہے؟ کیوں بابا؟ خود مرواتا ہے خود شہید مرتا ہے نا.